بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ اس توحید کی بنیاد ہے جس پر تمام سماوی مذاہب کھڑے ہیں۔ اسلام میں انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اور خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ان کی داستان عراق کے قدیم شہر بیبلیون سے شروع ہوتی ہے جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تمدنی اور مذہبی مرکز تھا، مگر وہاں کی روحانی حالت نہایت ابتر تھی۔ وہاں کا بادشاہ نمرود بن کانان ایک متکبر شخص تھا جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور پوری قوم کو بت پرستی، ستارہ پرستی اور شرک پہ غرق رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ان کے اپنے گھر میں بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کے والد یا چچا آزر اس وقت کے سب سے ماہر بت تراش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد صرف بتوں کو توڑنا نہیں تھا بلکہ انسانی ذہن کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی بارگاہ میں جھکانا تھا۔ ان کی دعوت کا آغاز ان کے اپنے گھر سے ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تبلیغ کا پہلا مرحلہ اپنوں سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہم اس عظیم شخصیت کی داستان شروع کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اکیلے ایک امت کی حیثیت سے باطل کو للکارا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے والد آزر بتوں کو تراشتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں انہی بتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے دیا جاتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بے جان مورتوں سے کبھی مطمئن نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، بابا آپ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ کیا یہ پتھر واقعی خدا ہو سکتے ہیں؟ آزر نے جواب دیا، بیٹا یہ ہمارے مقدس خدا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے اور یہی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے من میں سوچا، یہ کیسا خدا ہے جو خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی انہیں الٹا کر دے تو یہ سیدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیوریوسٹی اور ان کی عقل سلیم نے انہیں بچپن ہی میں یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس نے سب کو بنایا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم عبادت خانوں میں جا کر ان بتوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جبکہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، آپ ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر عشق ان کے مشاہدہ فطرت سے شروع ہوا۔ قرآن پاک میں سورہ انعام میں ان کی اس فکری پرواز کو بیان کرتے ہیں جہاں انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کے ذریعے اپنی قوم کو لاجواب کیا۔ یہ محض ایک بچپن کی سرگزشت نہیں تھی بلکہ ایک نبی کی طرف سے اپنی قوم کو ان کے اپنے خداؤں کی بے بسی دکھانے کا درس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم چاند اور سورج کی پوجا کرتی۔ ایک رات جب اندھیرا چھا گیا تو انہوں نے ایک چمکتا ستارہ دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے ایک عظیم اصول بیان کیا کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا جو ستارے سے بھی بڑا تھا، لیکن جب وہ بھی ڈھل گیا تو وہ مطمئن نہ ہو۔ پھر آخر میں جب سورج نکلا جو سب سے روشن اور عظیم الجثہ تھا تو انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں رخ اس خالق کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور ستاروں کے ڈھلنے سے ثابت کیا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے، نہ کہ وہ جو وقت کا پابند ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں اس سب سے بری الذمہ ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف باتوں سے تبلیغ نہیں کی بلکہ انہوں نے عملی طور پر بتوں کی حقیقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ بیبلیون شہر میں ایک میلہ ہوا کرتا تھا جہاں پورے شہر خوشی منانے کے لیے بستی سے باہر چلا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی میلہ دیکھنے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھ کر جواب دیا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ دراصل ایک بالغ حکمت عملی تھی تاکہ وہ مندر میں تنہائی میں جا سکے۔ جب مندر خالی ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر داخل ہوئے۔ وہاں قسم قسم کے پکوان بتوں کے سامنے سجے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مذاقاً ان سے پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے سامنے رکھ دی۔ جب ان کی قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے بتوں کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ بے شک وہ کوئی ظالم ہے۔ ان میں سے چند نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہاں کے پادری نے ان سے کہا، یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، انہی سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اس جواب نے لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو؟ نہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان۔
کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ اس واقعے نے ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطق اتنی مضبوط تھی کہ ان کی قوم کے پاس غصے کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی اور انہیں اس میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ تھا۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد لوگ انہیں پکڑ کر اپنے بادشاہ نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود نے کہا، کون ہے تمہارا خدا جس کی تم بات کرتے ہو؟ کیا میں سب سے بڑا نہیں ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ نمرود 2 قیدیوں کو بلاتا ہے اور ایک کو قتل کر دیتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو، میں نے ایک کو موت دی اور ایک کو زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ دوستو، نمرود اس جواب پر ہکا بکا رہ گیا۔ سورج اور ستاروں پر اختیار صرف اس ذات کا ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے۔ نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کے تکبر نے اسے ایمان لانے سے روک دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ بیبلیون کے لوگ تکبر کی وجہ سے سخت دل ہو چکے ہیں، تو انہیں اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا۔ وہ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے اور فلسطین کی طرف چلے۔ سفر کے دوران وہاں شدید قحط آ گیا، جس کی وجہ سے انہیں مصر جانا پڑا۔ مصر میں ایک ظالم بادشاہ کا یہ رواج تھا کہ وہ خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور ان کے شوہر کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سپاہیوں کو بتایا کہ سارہ ان کی بہن ہے، یعنی دینی رشتے سے، تاکہ وہ اپنی اور اپنی بیوی کی حفاظت کر سکیں۔ جب سارہ کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا تو انہوں نے وضو کیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو اس کافر کو مجھ پر غالب نہ ہونے دینا۔ بادشاہ جیسے ہی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا دم گھٹنے لگتا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگتا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے میرے پاس کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان بھیجا ہے، اسے واپس لے جاؤ اور اس کے ساتھ ہاجرہ کو بھی بھیج دو۔ اس طرح سارہ واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور ان کے ساتھ ہاجرہ بھی تھی، جو مصر کے دربار کی طرف سے ایک شریفانہ تحفہ تھی۔ کچھ سال فلسطین میں گزر گئے اور سارہ جو کہ بانجھ تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ہاجرہ سے نکاح کر لے تاکہ ان کا ایک وارث نصیب ہو سکے۔ اس رشتے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھر کی دعا، ایک نیک اور صالح بیٹے کی قبولیت تھی۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لگاتار اور درجہ بدرجہ بڑھتے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے تھوڑے ہی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ہاجرہ اور ننھے بچے کو وادی بقا لے جا کر چھوڑ دیں۔ اس وقت مکہ میں نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی، اور نہ ہی کوئی سبزہ یا زندگی کے اسباب موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور ننھے اسماعیل کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا، انہیں تھوڑے سے کھجور اور پانی کا مشکیزہ دیا اور پلٹنے لگے۔ ہاجرہ پکاری، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی سہارا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہاجرہ نے پھر پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پر چڑھ گئے جہاں سے وہ انہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے دل کو ہلا دینے والی دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آباد وادی میں تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہ توکل ہی تھا جس نے دنیا کے سب سے مقدس شہر کی بنیاد رکھ دی۔ جب پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا تو ماں کی کشت بھری کوشش شروع ہوئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی، کسی قافلے یا پانی کے چشمے کی تلاش میں۔ ان کی یہ کوشش آج حج کے رکن سعی کی شکل میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی گئی ہے۔ 7ویں چکر پر انہوں نے آواز سنی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے پر یا پاؤں سے زمین پر ضرب لگائی اور فوراً پانی پھوٹ نکلا۔ یہ زمزم کا کنواں تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جلدی سے پانی کے گرد ایک چھوٹا سا گہرا بنا دیا اور کہنے لگی، زم زم، یعنی رک جاؤ رک جاؤ۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پانی کو بہنے دیتی تو یہ ایک بڑا دریا بن جاتا۔ پانی کی موجودگی نے یمن کے قبیلے بنی جرہم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی، اس شرط پر کہ وہ پانی پر اپنا حق نہ جتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے درمیان بڑے ہوئے، عربی سیکھی اور ان کے قبیلے میں شادی کی، اور پھر
آخر میں اسی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کرتے چلتے پھرتے تو ایک بڑی عظیم قربانی اور بڑے عظیم امتحان کا وقت آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 رات مسلسل یہ خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو بلایا اور وہ بات کہی جو باپ نہیں کہہ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا حکم ملا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب وہ قربانی کی جگہ منی پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ شیطان نے 3 مرتبہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اسے پتھر مار کر دور کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی چاہی تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اس کے بعد جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربان کیا گیا۔ اسی کو ذبح عظیم یعنی عظیم قربانی کہا جاتا ہے۔ یہی واقعہ آج تک ہر سال دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آخری بڑا کام یہ تھا کہ وہ کعبہ کو تمام انسانیت کے لیے عبادت کا مرکز بنائے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی کروائی جو ایک چھوٹی سی اونچی جگہ یعنی ٹیلہ سا تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہاں اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ باپ اور بیٹا مل کر پتھر ڈھو رہے تھے۔ اسماعیل پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے، ساتھ میں یہ ورد کرتے جاتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تاکہ اوپر تک کام کر سکیں۔ یہی وہ پتھر ہے جس پر ان کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں، مقام ابراہیم۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ سنسان ریگستان سے آواز پوری دنیا تک کہاں پہنچے گی؟ لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ پکار ہر روح تک پہنچائی جائے گی۔ آج جو لوگ طواف کرتے ہیں وہ اسی پرانی پکار کا سیدھا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اس شہر مکہ میں انہی میں سے ایک رسول پیدا ہو۔ یہ دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیچھے گزرے ہوئے قصے میں آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ 3 موقع پر 3 جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے۔ احادیث کا ایک اہم حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ کا ذکر کرتا ہے۔ علماء نے واضح کیا ہے کہ یہ عام جھوٹ نہیں تھے جو گناہ کے لیے بولے جاتے ہیں، بلکہ یہ توریہ تھے، یعنی ایسے الفاظ جو ظاہری طور پر کچھ اور لگتے ہیں لیکن ان کا اصل مقصد اللہ کے راستے میں حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو 3 جھوٹ، نمبر 1 میں بیمار ہوں، نمبر 2 اس بڑے بت نے باقی بتوں کو توڑا، اور نمبر 3 یہ میری بہن ہے۔ یہ تمام واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت اور ان کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خطرناک سیاسی حالات میں بھی اپنے مشن پر سچائی کے ساتھ قائم رہے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہیں اللہ نے بچپن ہی سے درست سمجھ اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مثال میں بالکل منفرد ہیں، کیونکہ ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں نبی بنے، اور انہی کے ذریعے سے دنیا کے عظیم ترین مذہبی رہنماؤں کی نسلیں آگے بڑھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عدنانی عرب پیدا ہوئے اور آخرکار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء آئے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ ان کی وراثت صرف نسلی نہیں بلکہ ملت ابراہیمی ہے، یعنی خالص توحید کا وہ راستہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو بالکل رد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال الخلیل فلسطین میں ہوا، جہاں انہیں کیو آف پیٹریارک میں دفن کیا گیا۔ ان کی زندگی ہجرتوں، امتحانوں اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ان سب کے باوجود ان کا دل ہمیشہ سلیم، صاف اور پرسکون رہا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ نمرود ہو یا بھیانک آگ، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی ملت پر چلیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نمبر 1 توحید پر کبھی کمپرومائز نہ کرو، نمبر 2 سچ کے لیے کھڑے رہنا ہی اصلی ایمان ہے، نمبر 3 اللہ کے لیے دی ہوئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور نمبر 4 صبر اور یقین سے ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔